اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ ان 12 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے قمری ہیں۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے یہ مہینہ عبادت و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گناہ گار اپنے دامن کو رحمت باری تعالیٰ سے بھر سکتے ہیں۔ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے۔ شعبان تشب سے ہے جس کے معنی پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس ماہ میں خیر کثیر پھیلا دی جاتی ہے، نیز بندوں کو رزق اس مہینے میں تقسیم ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہو اسے شعب کہتے ہیں۔ یعنی کہ شعبان کا مہینہ اس راستے کی مانند ہے جو راستہ ہمیں بلندی کی طرف لے جاتا ہے، اور شعبان ہی وہ پاکیزہ مہینہ ہے جو ہمیں روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی جمع کرنا اور متفرق کرنا ہے۔ بعض حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں، اور یہ مہینہ یا اس مہینے کا چاند رمضان کے بابرکت مہینے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے بابرکت مہینے کی آمد کا احساس ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حروف کا مجموعہ ہے، شین، عین، بے، الف، نون۔ شین شرف یعنی عزت و بزرگی سے عبارت ہے، اور عین الف یعنی عظمت اور بلندی سے عبارت ہے۔ بے بر یعنی نیکی اور بھلائی سے عبارت ہے۔ الف الفت اور محبت سے عبارت ہے، اور نون نور یعنی روشنی سے عبارت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے نیک بندوں کو یہ 5 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہ گار چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیز مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ شعبان کے ساتھ معظم لگا کر شعبان المعظم بولا جاتا ہے۔ معظم کے معنی عظمت والی چیز کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے ہیں۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہ گار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو المکفر
یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے۔ مذکورہ حدیث مبارک سے ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس کی عظمت اور شان کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت و تعظیم کو اپنی حرمت و تعظیم قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے اور دیگر اعمال صالحہ بجا لاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ماہ رجب کی آمد پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت، اور رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں پہ ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے لوگوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے صحیح حساب کی غرض سے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چاند اور اس مہینے کی تاریخوں کی حفاظت کا جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو 30 شعبان کے دن پورے کرتے تھے، پھر رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ ماہ شعبان میں دیگر مہینوں کی بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں چند روایات پیش کی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے۔ رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے نہ رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا
زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کچھ دنوں کے علاوہ پورے ہی شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے کبھی مسلسل رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی بغیر روزے کے مسلسل دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روزہ ہی رہیں گے۔ نیز فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اسی طرح کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت کم ناغہ کرتے تھے، تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے روزوں کی افضلیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی عظمت اور بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفس کو رمضان کے لیے پاک کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام لوگوں پر۔ ماہ شعبان کی اہمیت و فضیلت کا اس امر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز اپنی امت کو بتا دیا کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے، یعنی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اہتمام زیادہ تھا۔ اسی طرح چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر بڑے شفیق، رؤوف اور رحیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ تم میری ہمسری نہیں کر سکتے، مجھے تم سے زیادہ طاقت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ
مجھے یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے روحانی غذا ملتی رہتی ہے، اس لیے تم لوگ شعبان میں روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن اس شعبان کے بعد روزہ رکھنا بند کر دو۔ پھر جب رمضان آئے تو نئے عزم کے ساتھ روزہ شروع کرو۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، جب شعبان کا مہینہ آدھے پر آ جائے تو روزہ دار نہ رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے سے روزہ نہ رکھے، مگر یہ کہ وہ شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھا کرتا ہو اور رمضان کے 1 دن پہلے وہ دن ہو، مثلاً ہر پیر کا روزہ رکھنے کا معمول ہو اور 29 شعبان کو پیر کا دن ہو، تو وہ شخص اس دن بھی نفل روزہ رکھ لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اسی ماہ میں لکھ دیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے روزے جو رمضان کی تعظیم کے لیے ہوں۔ پوچھا گیا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا، رمضان میں صدقہ کرنا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، سیدنا ابو سلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ماہ میں سال بھر کے شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے، اتنی ہی عبادت کرو جتنی تم میں طاقت ہو، کہ اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں تھکے گا اور تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اور فرماتے تھے، سب سے زیادہ پیارا کام اللہ پاک کے نزدیک وہ کام ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ شعبان کے پورے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی گنتی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے استقبال میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ شروع نہ کر دو۔ ابو داؤد میں آتا ہے، عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کی تاریخوں کا جتنا خیال رکھتے، کسی اور مہینے کی تاریخوں کا اتنا خیال نہ فرماتے، پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے۔
اگر وہ آپ پر مشتبہ ہو جاتا تو 30 دن پورے کرتے، پھر روزے رکھتے۔ ابو داؤد میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، کیا تم نے شعبان کے کچھ روزے رکھے ہیں؟ جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کے روزے رکھ چکو تو 1 یا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو۔ اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل، اندھیرا یا گرد و غبار حائل ہو جائے تو پھر شعبان کی 30 کی گنتی پوری کر لو۔ شعبان المعظم میں مندرجہ ذیل مشہور واقعات ہوئے۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت سے متعلق قرآنی احکام نازل فرمائے۔ المواہب الدنیا میں آتا ہے، بے شک شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی۔ لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک ہوئی۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو ایسا مہینہ ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کا پورا مہینہ روزے رکھتے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ روزے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ آخر کار کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی تو خیر اور برکت کا پہلو ایسا ہوگا جو ماہ شعبان کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا کی گئی۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امام بہیقی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ اسی ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتدائی اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس دن سے ہمیشہ کے لیے تمام امت مسلمہ کو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے روزوں کے لیے ایسے ہی اہتمام کرتے جیسے وہ رمضان کے روزوں کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا جاتا تھا کہ شعبان قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ حبیب بن ابی ثابت شعبان کے آنے پر کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کے قاریوں کا مہینہ ہے۔ عمرو بن قیس شعبان کے آنے پر اپنی دکان کو تالا لگا دیتے تھے، اور شعبان اور رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے خود کو مکمل طور پر فارغ کر دیتے تھے۔
حسن بن سال فرماتے ہیں کہ شعبان کہتا ہے، اے پروردگار، آپ نے مجھے دو عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تیرے اندر قرآن حکیم کی تلاوت رکھی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔